بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، تعلیم النحو صفحہ نمبر 59، منادا کا بیان۔ ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں اور ان میں سے ہم نے پہلا منصوب پڑھا مفعول مطلق اور دوسرا منصوب پڑھا مفعول بہ۔ ان دونوں کی ہم نے تمرین بھی الحمدللہ کر لی ہے۔ مفعول بہ جو کہ فعل جس پر واقع ہو رہا ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو مفعول بہ کے ضمن میں ایک اور چیز آتی ہے منادا، یعنی جب ہم کسی کو بلاتے ہیں اردو میں اے کر کے بلاتے ہیں، اے حرف کے ذریعے سے، اے بھائی ادھر آ، اے بہن ادھر آؤ، تو یہ جو اے کر کے بلاتے ہیں اس اے کو عربی میں کہتے ہیں یا۔ اس کے علاوہ اور بھی 4 الفاظ ہیں جو اس سبق میں ہمارے سامنے آ جائیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں یا زیدو، اے زید، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ادعو زیدن، میں زید کو بلا رہا ہوں۔ یہاں ادعو فعل ہے، واحد متکلم کی ضمیر اس کا فاعل ہے، زیدن اس کا مفعول بہ ہے، تو مفعول بہ ہونے کی وجہ سے زیدن منصوب تھا، ادعو کی جگہ یا لگا دیا اور ہم کہتے ہیں یا زیدو۔ اب یا زیدو کیوں کہتے ہیں، یا زیدن کیوں نہیں کہتے، اس کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج کا سبق پورا اچھی طرح سمجھنا پڑے گا۔ تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ منادا کو مفعول بہ کے بعد کیوں بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ اس کے شروع میں جو حرف ندا ہوتا ہے وہ ادعو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے، تو یہ مفعول بہ کے ضمن میں آ گیا، یہ منصوب ہوتا ہے، لیکن اس کے اور بہت سارے احکام ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حرف ندا جو اردو میں اے ہے، عربی میں یہ 5 حروف ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ، ان سب کا ترجمہ ہے اے، لیکن بلانے کے اعتبار سے یوں دیکھا جاتا ہے کہ جس کو بلا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں منادا۔ اب وہ یا تو دور ہوگا یا نزدیک ہوگا یا درمیانی کسی فاصلے پر ہوگا، تو اگر دور ہو تو ایسے الفاظ سے بلائیں گے جن میں حروف زیادہ ہوں، قریب ہو تو ایسے لفظ سے بلانا چاہیے جن میں حروف کم سے کم ہوں، اور یا ایسا ہے کہ جس کے اندر صرف 2 حرف ہیں تو یہ قریب اور دور دونوں کے لیے آتا ہے، اور ای جو ہے، ای اور حمزہ یہ قریب کے لیے آتے ہیں کیونکہ ان میں حروف کم ہیں، اور ایا اور حیا جو ہیں ان میں حروف زیادہ ہیں تو یہ دور کے لیے آتے ہیں۔ یہاں آپ عربی زبان کے ایک اصول سمجھ لیں کہ عربی میں اگر 2 لفظ ایک جیسے معنی میں ہوں تو جس میں زیادہ حروف ہوں گے اس کے اندر معنویت زیادہ ہو جائے گی، اور جس میں کم حروف ہوں گے اس کے اندر معنویت کم ہو جائے گی، یا پھر وہ لہجہ اس کے اندر نرم دکھائی دے گا، یعنی لہجہ اگر نرم دکھانا ہو تو کم حروف والے استعمال کریں گے۔ تو 5 حروف ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ، ان 5 کو جب ہم کسی لفظ پر داخل کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے منادا، یا زیدو، اے زید۔ اب جو منادا ہے وہ یا تو مضاف ہوگا یا مضاف ہی جیسا کوئی مرکب ہوگا، یا وہ نکیرہ ہوگا اور بالکل غیر مقصود انداز میں ہوگا کہ ایسے نکیرہ کو بلا رہے ہیں، یعنی کسی انتہائی غیر معین فرد کو بلا رہے ہیں، یا پھر وہ ان کے علاوہ کوئی صورت ہوگی، یعنی وہ بالکل مفرد ہوگا اور معرفہ ہوگا۔ تو مفرد سے مراد یہ ہے کہ وہ مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو۔ ان میں سے ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ اگر منادا مفرد ہو یعنی مضاف نہ ہو، نہ مضاف کے مشابہ ہو، اور معرفہ ہو یعنی نکیرہ نہ ہو، تو اس صورت میں منادا مبنی ہوتا ہے، اور مبنی ہونے کے لیے کبھی ہم کہتے ہیں مبنی پیش پر مبنی، زبر پر مبنی، زیر پر مبنی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے۔ علامت رفع کیا ہے کہ ہم نے اسم متمکن کی جو 14 قسمیں پڑھی تھی ان میں سے ہر ایک کا ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی حالت رفع اس کے ساتھ آتی ہے، تو کسی کی حالت رفع ضمہ لفظی کے ساتھ آتی تھی، پیش کے ساتھ آتی تھی جیسے زیدن، اور کسی کی حالت رفع الف کے ساتھ آتی تھی جیسے رجلانی، کسی کی حالت رفع واو کے ساتھ آتی ہے جیسے ابو کا، اور کسی کی حالت رفع واو کے ساتھ ہی آتی ہے جیسے مسلمون، اور کسی کی حالت رفع تقدیری آتی ہے، تو اس کو علامت رفع کہتے ہیں۔ تو جس کی جو بھی علامت رفع ہو، حالت رفع ہو، منادا اسی حالت پر مبنی ہو جائے گا، یعنی اگر منادا زیدن ہے تو یا زیدو، اور اگر منادا رجلانی ہے تو یا رجلانی الف کے ساتھ مبنی ہے، منادا ہے مسلمون تو یا مسلمون، یا ایھا المسلمون تو یہ واو پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کتاب کو دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صفحہ نمبر 59 ہے، منادا کا بیان۔ منادا وہ اسم ہے جس کو حرف ندا کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کیا جائے، جیسے یا زیدو، اے زید۔ حروف ندا 5 ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ۔ حمزہ مفتوحہ سے مراد آ، حمزہ زبر آ، زیدو، اے زید۔ ان میں سے ای اور حمزہ مفتوحہ منادا قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں،
ایا اور حیا منادہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یا قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہو رہا ہوگا، میں نے آپ کو جو اصول بتایا کہ کم حروف کے لیے قریب اور زیادہ حروف کے لیے دور، تو آپ کہیں گے ای اور یا ان دونوں میں تو حروف کی تعداد برابر ہے، تو پھر ان دونوں کا حکم الگ الگ کیوں ہے؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ 3 ایسے ہیں جن کے حروف کم ہیں، یا، ای اور حمزہ، اور 2 ایسے ہیں جن کے حروف زیادہ ہیں، تو ہونا یہ چاہیے تھا جن کے زیادہ ہیں وہ دور کے لیے ہو، جن کے کم ہیں وہ قریب کے لیے ہو۔ تو اس اصول کے مطابق یا کو بھی قریب کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ قریب اور دور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ کثیر الاستعمال حرف ہے، یہ دونوں کے لیے چل جاتا ہے کیونکہ اصل حرف ندا یہی ہے، یا اللہ، یا محمد، یا نبی، یا رسول اللہ۔ آپ نے یہ سارے جو کلمات سنے ہوں گے ان سب کے اندر ہم یا ہی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فائدہ، بعض اوقات یا حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی کلام میں سے یعنی پڑھا نہیں جاتا، لکھا نہیں جاتا، جیسے یوسف اعرض عن ھذا، یعنی یہاں پر یوسف ہے، اس سے پہلے یا محذوف ہے، یہ تھا یا یوسف، اے یوسف، اعرض عن ھذا، اس سے اعراض کرو۔ اعراب اور بنا کے اعتبار سے منادہ کی صورتیں، اعراب اور بنا کا کیا مطلب ہے؟ معرب اور مبنی ہونا۔ تو اس اعتبار سے 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ منادہ اگر مفرد ہو اور معرفہ ہو تو یہ علامت رفع پر مبنی ہوگا، جیسے یا رجلو، یا زیدو، یا زیدانی، یا زیدونا، جس کی جو حالت رفعی ہے اسی پر مبنی ہوگا۔ مفرد سے مراد یہ کہ منادہ مضاف بھی نہ ہو اور مشابہ مضاف بھی نہ ہو۔ مضاف تو آپ کو پتہ ہے، مشابہ مضاف انشاءاللہ ابھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ دوسری صورت یہ کہ منادہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو، یا نکرہ غیر مقصودہ ہو، یعنی غیر معین فرد کو بلایا جا رہا ہو، تو اس صورت میں منادہ منصوب ہوتا ہے۔ دیکھیں مفعول بھی منصوب ہوتا ہے تو یہ والا منادہ بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے یا عبد اللہ، اس میں عبد جو ہے منادہ ہے اور مضاف ہے لفظ اللہ کی طرف۔ یا طالعا جبلا، اے پہاڑ پر چڑھنے والے، طالعا یہ مشابہ مضاف ہے۔ اور نابینا کا کہنا یا رجلا خذ بیدی، اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ لو۔ کوئی نابینا اگر بلاتا ہے کسی بندے کو تو وہ کسی متعین بندے کو نہیں بلا رہا ہوتا، غیر متعین کو بلا رہا ہوتا ہے، تو یہ نکرہ غیر مفردہ بھی منادہ منصوب ہوتا ہے یہ، اور اس کی جو حالت نصبی ہوگی وہی آئے گی۔ مشابہ مضاف کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس میں جس کے ما بعد سے تعلق جس طرح مضاف کا مضاف الیہ سے تعلق ہوتا ہے ایسا ہو، اور اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ما بعد اس کا معمول بن رہا ہو، جیسے مضاف الیہ جو ہے وہ مضاف کا معمول بن رہا ہوتا ہے، تو غلام زیدن میں جو زیدن ہے وہ غلام کا معمول ہے اور اس کی وجہ سے مجرور ہے۔ تو اسی طرح آگے مثال انہوں نے دی، یا بائعا کتبا لا 20 درہما لکا، اے کتابیں بیچنے والے تمہارے لیے 20 درہم نہیں ہیں۔ تو یہ بائعن جو ہے یہ عامل ہے، اور کتباً اس کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب اور معمول ہے۔ تو بائعن شبہ فعل ہے، جس طرح فعل مفعول بھی کو نصب دیتا ہے اسی طرح شبہ فعل بھی اپنے مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ تو یہاں بائعن کے بعد اس کا معمول آ رہا ہے، لہذا یہ مضاف کے مشابہ ہو گیا، اور جب یہ منادہ بنا بائعن تو یہ منصوب ہو گیا۔ دوسری صورت کیا ہے کہ ما بعد کا اس پر عطف ہو رہا ہو، جیسے یا تلمیذا و معلما، اے شاگرد اور استاد، تو یہ مشابہ مضاف ہو گیا۔ اب یہ مشابہ مضاف کس طرح ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان بھی ایک حرف ہوتا ہے۔ غلام زیدن کا مطلب ہے غلام لزیدن، اصل میں یہ یوں تھا، تو اسی طرح تلمیذا و معلما میں بیچ میں حرف آ رہا ہے۔ فائدہ نمبر 1، منادہ فعل محذوف ادعو کا مفعول بھی ہوتا ہے، کبھی لفظاً منصوب ہوتا ہے، جیسے یا عبداللہ، اس میں عبد جو ہے یہ لفظاً منصوب ہے، اور کبھی محلاً منصوب ہوتا ہے، جیسے یا زیدو۔ اب زیدو تو منادہ مفرد معرفہ ہونے کی وجہ سے علامت رفع پر مبنی ہے، لیکن یہ محلاً منصوب ہے کیونکہ یہ منصوب ہونے کی جگہ پر واقع ہو رہا ہے، اس لیے یہ محلاً منصوب ہے۔ فائدہ نمبر 2، اگر منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا ہذا اور ایہو ہذا میں سے کچھ لے کر آتے ہیں، فاصلہ لانا ضروری ہوتا ہے، جیسے یا ایہا الرجل۔ اب الرجل جو ہے وہ منادہ ہے اور معرف باللام ہے، تو یررجل کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہاں ہم کہیں گے یا ایہا الرجل، یا ہم کہیں گے یا ھذا الرجل، یا ہم کہیں گے یا ایہو ھذا الرجل۔ ایک اضافی بات یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ مذکر کے لیے تو ایہا آتا ہے، مؤنث کے لیے ایتھا آتا ہے۔ اگر الرجل کی جگہ المرأۃ ہوتا تو ہم کہیں گے یا ایتھا المرأۃ، یا ھذہ المرأۃ، یا ایتھا ھذہ المرأۃ۔